أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن لهم ضميرا غائبا. صحیح ہے. اعلم أن لهم ضميرا غائبا مفردا قبل جملة تفسره ويسمى ضمير الشأن في المذكر نحو قوله تعالى قل هو الله أحد وإنه زيد راكب وضمير القصة في المؤنث صحیح هي هند مليحة إنها زينب قائمة. تو یہاں پہ دیکھیں قل هو اللہ احد میں ہوا جو آ رہا ہے صحیح ہے نا، تو یہ ہوا کیا ہے؟ ضمیر شان. اور اسی ضمیر کو مؤنث میں کیا کہیں گے؟ ضمیر قصہ. تو یہاں پہ دیکھیے، اور یہ جملے سے پہلے ہوتی ہے جو اس کی کیا کرتی ہے؟ تفسیر کرتے. قل ہوا، اب یہ کہہ رہا ہے کہو، اب اس جملے کی تفسیر کون کر رہا ہے؟ ہوا اللہ احد. تو ہوا کیا کر رہی ہے؟ اس کی مدد کر رہی ہے. اور اس کو ضمیر شان کہیں گے مذکر میں، جیسے قل ہوا اللہ احد یا انہ زید راکب. ورنہ یہ کیا ہونا چاہتا تھا؟ ان زیدن راکب، لیکن اس نے کیا کیا؟ انہ. یہاں ہو کیا ہے؟ ضمیر شان. اور یہی ضمیر مؤنث میں کیا کہلائیں گی؟ ضمیر قصہ. جیسے کہا ہی ہند ملیحۃ. اچھا، ہند ملیحۃ کافی تھا کہ نہیں تھا جملہ؟ مبتدا خبر ہو جاتا نا، لیکن ہیا ہند، ہیا کیا کر رہی ہے؟ اس جملے کی طرف ہمیں متوجہ کر رہی ہے اور اس کی تفسیر کر رہی ہے. تو ہیا کیا ہے یہاں پہ؟ ضمیر قصہ. انہا زینب قائمۃ. اگر ہم کہتے ان زینب قائمۃ، صحیح ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ جملہ صحیح تھا، لیکن یہاں انہا زینب قائمۃ. احکام دیکھیں مولانا. الضمیر الشانی والقصتی حکمان، ان کے دو حکم ہیں. الاول انہ لا یعرب الا مبتدأ. صحیح ہے. ان کا اعراب کیا ہوگا؟ مبتدا کا اعراب ہوگا. مبتدا کے علاوہ ان کا کوئی اور اعراب نہیں ہوگا. او اسم احد النواسخ، یا اسم بنے گا کسی بھی ایک ناسخ کا. جیسے انہو میں اسم میں انہ ہے کہ نہیں ہے؟ انہا میں ہا اسم ہے کہ نہیں انہ کا؟ کہاں یا تو مبتدا اور یا کیا ہوگا؟ کسی بھی اسم ناسخ کا کیا ہو جائے گا؟ ارے حروف ناسخہ کا کیا ہوگا؟ اسم بنے گا. کما رأیت. الثانی انہو قد یستتر نحو صحیح ہے کان زید عالم. اب یہاں پہ ہوا کیا ہے مولانا؟ پوشیدہ ہے. صحیح ہے. یہاں ہوا موجود ہے جو اس کی تفسیر کر رہا ہے، لیکن وہ ہوا کیا ہے؟ مستتر ہے. اب آئیے ضمیر الفصل کیا ہے مولانا. کہہ رہے ہیں قد يدخل بين المبتدأ والخبر ضمير مرفوع منفصل مطابق للمبتدأ اذا كان الخبر معرفتان. کہ جب خبر معرفہ ہو، صحیح ہے، تو ایک ضمیر داخل ہوتی ہے مبتدا اور خبر کے درمیان، اور وہ ضمیر مرفوع منفصل ہوگی جو مبتدا کے کیا ہو؟ مطابق ہو. جیسے او افعل من کذا. کیا مولانا اس کے معنی ہوں گے؟ کہہ رہے ہیں اذا کان الخبر معرفتا، صحیح، یا تو خبر کیا ہو؟ معرفہ ہو. او افعل من کذا کیا معنی ہوگا؟ 4 نمبر کے حاشیے پہ آ جائیے. یعنی به اسم التفضیل الذي يستعمل مجردا من الال والاضافة وتأتي بعده من التفضیلیہ. صحیح ہے. کہہ رہے ہیں یا تو وہ اس میں تفضیل ہو جو بنا الف لام کے آتی ہے،
یا کیا ہو مولانا؟ من ہو اس سے پہلے، صحیح ہے، جو فضیلت پر دلالت کرتی ہے. وَيُسَمَّى فَصْلًا لِلْفَصْلِ بَيْنَ الْخَبَرِ وَالصِّفَةِ، اور اس لیے کہ یہ خبر اور صفت کے درمیان فاصلہ پیدا کرتی ہے، اس ضمیر کو ضمیر فصل کہتے ہیں. جیسے زید هو القائم، تو القائم معرفہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہوا نے مبتدا اور خبر کے درمیان کیا کر دیا؟ فصل پیدا کیا کہ نہیں کیا؟ تو اس کو بولیں گے ضمیر فصل. کان زید هو القائم. اب یہاں بتائیے کان زید هو القائم، قائم منصوب کیوں ہو رہا ہے؟ کیا؟ ارے ہوا کی وجہ سے ہو کہ کانا کی وجہ سے؟ کانا کی خبر بن جائے گا نا. اب یہاں دیکھیے، وہاں ہم نے کیا کہا تھا کہ معرفہ ہوگا، ہے نا، القائم معرفہ تھا. لیکن اب دیکھیے زید ہوا افضل من امر، افضل اس میں تفضیل ہے، الف لام سے خالی ہے کہ نہیں ہے؟ اور من کے ذریعے آیا ہے جو فضیلت پر کیا کر رہا ہے؟ دلالت کر رہا ہے. زید ہوا افضل من امر، زید جو کہ افضل ہے کس سے؟ امر سے. یہاں بھی ہوا کیا ہو گیا؟ ضمیر فصل. وقولہ تعالی، اور اللہ کا یہ قول، کنت انت الرقیب، تو یہاں کنت انت، انت کیا ہو جائے گا؟ ضمیر فصل. تنبیہ دیکھیں، هذا الضمیر یفید التأکید والحصر، کہہ رہے ہیں اس ضمیر کا فائدہ یہ ہے ضمیر فصل کا کہ یہ کس کا فائدہ دیتا ہے؟ تاکید کا اور حصر کا. ولا محل له من الاعراب، لیکن اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا. وَيُسَمَّى عِمَادًا أَيْضًا، اور اس کو صرف ضمیر فصل نہیں کہتے ہیں بلکہ اس کے علاوہ ضمیر عماد بھی کہا جاتا ہے. چلیے اور دیکھیے ہمارے پاس یہ کچھ سوال ہیں اور اس کے بعد تمرینیں ہیں مولانا. ٹھیک ہے، آئیے سوالات کو دیکھ لیتے ہیں. کہہ رہے ہیں اذکر مواضع استعطار الضمیر وجوبا مع امثلۃ مفیدہ. مقامات مولانا جہاں ضمیر وجوباً کیا ہوتی ہیں؟ مستتر ہوتی ہیں. 7 مقام ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب کی مثالیں دینا ہے. سمجھ گئے؟ ما ہوا اعراب ضمیر الشأن والقصہ مثل لہما، ضمیر شان اور قصہ کا اعراب کیا ہوگا مولانا؟ مبتدا کا اعراب ہوگا. مبتدا کا اعراب ہوگا. ٹھیک ہے، اس میں بنے گا کسی بھی نواسب کا. ہاں. ما ہی فائدۃ ضمیر الفصل، ضمیر فصل کا فائدہ کیا ہے؟ تاکید اور حصر کا فائدہ ہے. مثال دے دیجئے. کان زید هو القائم. تمارین بھی کر لیں. کہنا میز بین الضمائر المستترہ وجوبا وجوازا من الآیات المبارکہ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. یہاں بتائیے کہاں وجوباً مستتر ہے، کہاں جوازاً مستتر ہے؟ وعلیکم السلام. چلیے دیکھیے، ما ہوا اعراب ضمیر الشان کہاں گیا؟
کہہ رہے فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. اس میں بتائیے فسبح میں ضمیر جو مستتر ہے وجوباً ہے کہ جوازاً ہے؟ وجوباً ہے. بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، کانا میں جو ہوا ہے جوازاً ہے. وما انا بطارد الذین، یہ طارد مولانا کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے ہاں کہ نہیں ہے؟ طارادہ سے طارد کیا ہو جائے گا؟ اس میں فاعل، اس میں وجوباً ہے کہ جوازاً ہے؟ چل کے دیکھیے پیچھے. جوازن جوازن الذین آمنوا انہم ملاقو ربہم، ملاقو میں بھی کیا ہو جائے گا؟ نا جوازن. وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، تجہلون میں مذکر حاضر میں کیا ہوتا ہے؟ مذکر حاضر میں کم کم نہیں ملا. وجوب والا دیکھ لیجئے، وجوباً ہے. یہاں دیکھیں مذکر مضارع مخاطب میں کیا ہے؟ وجوباً پہلے ہی ہے نا. تو یہ جو ہمارے پاس آ رہا وہ کس میں کا ہے؟ تجہلون مذکر حاضر میں ہے کہ نہیں ہے؟ کہ مفرد کی فی المضارع المخاطب مطلق ہے نا. آگے مضارع غائب کا دیا ہے، صحیح ہے، مخاطب وجوباً ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. اب یہاں پہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے؟ اوتیہ میں ضمیر کون سی ہے؟ جوازن ہے یا وجوباً ہے؟ وجوباً. اوتیہ، ارے بھائی ماضی کا غائب کا صیغہ ہے، جوازن میں جائے گا کہ وجوباً میں؟ وجوباً. ماضی غائب کس میں ہے؟ جوازن. یہ دیکھیے ماضی غائب و غائبہ کس میں ہے؟ جوازن میں ہے. سمجھ نہیں سکینہ؟ والاستتار الجوات مواضع اس میں ہے. یہ ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی. یہ فالق میں اس میں فاعل ہے، کیا ہے؟ جوازن. یخرجو میں کیا ہوگا مولانا؟ جوازن. مخرجو میں کیا ہوگا؟ اس میں فاعل ہے مخرج، جوازن. قتل الانسان ما اکفرہ، قتل میں کیا ہے مولانا؟ جوازن. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. یہاں تقل میں کیا ہوگا؟ وجوباً.
تنہر میں وجوباً، قل میں وجوباً. ومن اصدق من اللہ حدیثا. یہاں پہ دیکھیے اصدق کیا ہے یہاں؟ جوازن. ارے بھی صفت ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں تفضیل کس میں جائے گا؟ وجوب میں نہیں، جواز میں. جواز میں تفصیل. دیکھو جی ہے نا جواز میں. اب ہے دوسری ضمیر، انشاءاللہ اسے کل کیا جائے گا. والحمدللہ رب العالمین.